बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो शब बारात के बारे में बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक रात ऐसी है जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास फ़ैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी ज़िंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए अमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है, और ज़रूरत के एतबार से मुसलमानों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। 15वीं शाबान की रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात के मायने बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देंगे। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन याशिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि शब बारात फ़रिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वालों इंसानों को 2 ईद अता फरमाई है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईद तय करके रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईद दिन को मनाते हैं, जबकि फ़रिश्ते ये तीनों ईद रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं, और वह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में बिज़ी रहते हैं। शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुशफ़िर लिखते हैं कि इस सब का मतलब शब कदर या शब बारात है, और हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे मुफासिर बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारक का मतलब ही शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की महरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। उन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं सब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वह इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज़्क तय किया जाता है और रिज़्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन याशिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात
اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرستین یعنی لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقرر وقت پر یعنی طے کیے گئے وقت پر قبض کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سارا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شب برات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور غضب رکھنے والے ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم اور کرم سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں ان لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے جو انسان کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ ان کے علاوہ اللہ سب کو مغفرت دے دیتا ہے۔ شب برات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دو، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، اس وقت معافی مانگنے والے کی اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کی۔ دوستو، شب برات اور 15ویں شعبان کیا ہے؟ شب ہندی میں کہتے ہیں اور رات کو بارات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا، اور عربی مہینے میں شعبان کی 15ویں رات یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اپنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ
عید قربانی کی رات نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کوئی خاص عبادت ہے تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں جو سنت سے ہو، لیکن ہاں نفل عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ دوستو، کیا اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے، لیکن ہاں نفلی عبادت جی بھر کے کرنی چاہیے۔ جہاں تک صلاۃ و تسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہے تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے اپنے طور پر پڑھیں۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا اپنے گھروں میں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ فرض نماز کے علاوہ نفل، سنت اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اسی لیے یہ گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھے دوستو، اس رات میں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ آپ کے حق میں جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ تو خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی جانکاری کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل سے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔